جو انسان انتقام اور کینہ کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے جو وہ صورت دیگر آسانی سے بڑھ جاتے اور اس کے آرام کا باعث ہوتے۔ جو شخص ایسے ملک میں سفر کرتا ہے جس کی زبان سے وہ نہ آشنا ہے وہ گویا ایک مدرسہ کو جاتا ہے نہ کہ سیر کو۔ سرشتے انسانی کسی دوست کی ضرورت رکھتی ہے اور بغیر دوست کے دنیا جنجال ہے۔ کوئی قوم جو علم کے اسرار سے بے بہرا ہے کبھی اقبال بلندی کا منہ نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی شخص فراغت اور سنجیدگی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا خرچ اپنی آمدنی سے نصف رکھے۔ اگر اس کی خواہش دولت مند بننے کی ہے تو اس کا خرچ اس کی آمدنی سے تہائی ہونا چاہیے۔ لیکن وہ شخص جو ہر بات میں مصرف ہے شاید ہی شورابختی اور تباہی کے چنگل سے رہائی پا سکے۔ جو شخص قمار بازی میں یقینی جیت کا طالب ہے شاید ہی صاحب حشمت و ثروت ہو سکے۔ جو اپنا تمام اثاثہ قسمت آزمائی اور حسن اتفاق کے بھروسے پر لگاتا ہے اکثر اوقات محتاج و مفلس ہو جاتا ہے۔ اس لیے قسمت آزمائی کی پورے اعتقاد کے ساتھ حفاظت کی جائے جس سے نقصان کا روز بد نہ دیکھنا پڑے۔ دولت یعنی روپیہ پیسہ کھاد کی مثال ہے، اس کو جب تک پھیلایا یعنی عام طور پر تقسیم نہ کیا جائے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ بہادر اور جوان مرد کی شناخت یہ ہے کہ وہ سرداری اور حکومت سے دور بھاگتے ہیں اور دوسروں کے زیر حکم و ہدایت عوام کی خدمت کرنے میں اپنی خوشی تصور کرتے ہیں، کیونکہ غور و تجویز میں خطرات کا مقابلہ ضروری ہے اور ان کے طرز عمل میں یہ بات اس وقت تک ضروری نہیں جب تک وہ بہت ہی اہم نہ ہوں۔ جو اشخاص اول ہی امراء و شرفاء کے زمرے میں سرفراز کیے جاتے ہیں عام طور پر نہایت ہی نیک اور صالح ہوتے ہیں لیکن اپنی اولاد سے کم پاک اور نیک ہوتے ہیں، کیونکہ شاید ہی کوئی شخص اعلیٰ مناصب تک پہنچ سکتا ہے جب تک اس میں نیک و بدفنون کی سازش اور آمیزش نہ ہو۔ آزمائش کے موقعوں پر نیک و پارسا انسانوں کی نسبت چلاک و چست آدمی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ امید کا دوسرا نام غریبوں کی قوت ہے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں مگر اس مشورے پر بلا غور و تامل کے عمل کرنا برا ہے۔ ہر چند کے دوست صادق کا میسر آنا مشکل لیکن کم از کم ایک آدمی ضرور ہونا چاہیے جو اس کے جذبات کو سنتا رہے۔ دوستی تم کو ہرگز اختیار نہیں دیتی کہ اپنے دلی دوستوں کو سخت باتیں کہہ لیا کرو، بلکہ جس قدر دوستی گہری ہو اسی قدر خلق اور لحاظ چاہیے۔